جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، آج بہت بڑا ایک دن تھا، ڈے آف ایونٹس تھا۔ یہاں پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اس وقت یہ چل رہا تھا، آج اس کا کیبنٹ کا بھی اجلاس تھا، اور ایک بڑا میچ جو پڑا ہے وہ لاہور میں پڑا ہے۔ مریم نواز شریف صاحب نے بھی آنا تھا، اگرچہ ان کے آنے سے پہلے کوئی اتنا بڑا کوئی پمپ اینڈ شو نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے، ہمارے جیسے کچھ اور بھی، کہ شاید مریم نواز صاحبہ نہیں آئے گی، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نہیں آتے تھے اور ڈیفائی کرتے تھے اور نیب ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب کی دفعہ بھی یہی آ رہا تھا کہ شاید یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ نہیں آئیں گی اور پھر یہ نئے سمن جاری کریں گے، شاید ریمنڈ پہ چپکائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ تو مریم نواز صاحب نے کل پھینکی گگلی، اور کسی نے اس کو اس طریقے کا سیریس بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں تو نیب میں جا رہی ہوں، میں جو بھی مجھ سے سوالات پوچھنے بات چیت کرنی ہے میں وہاں پہ جاؤں گی، سوالات کے جواب دوں گی۔ سو تھوڑا سا لوگ جو ہیں کچھ زیادہ، میرا خیال ہے کسی کی کوئی بیلز بجی نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیوں جا رہی ہیں، یا پہلے کی طرح انکار نہیں کیا۔ پہلے بھی انہوں نے 2-3 دفعہ انہوں نے اس پہ آ کے رجسٹ کیا ہوا۔ خیر، آج جب وہ وہاں پہ پہنچی ہیں تو ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد، اچھا کل ایک اور بھی بڑی بات کی تھی، میں اس پہ پہلے ہوں، انہوں نے ورکرز کو اپیل کی تھی، جو میرے لیے تھوڑی سی انٹریگنگ سی بات ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہے 2 + 2 = 4 وہ ہے نا، اس پہ کر سکتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا اس کا محاورہ، اٹس ویری ایزی ٹو بی وائزر آفٹر دا ایونٹ۔ آپ کیونکہ ایونٹ ہو گیا تو ہم تھوڑی سی سمجھداری سے کچھ چیزیں 2 + 2 = 4 کر سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحب نے کل کہا تھا کہ میرا ورکر کوئی نہ ہے، میں اکیلے جاؤں گی۔ سو وہ تھوڑا سا انہوں نے میرا خیال ہے پہلے سے نا ایک بیس بنا لی تھی کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا کوئی ورکر نہ ہے۔ سو وہ میسج اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک طرح کا کیموفلاج تھا لوگوں کو بتانے کے لیے میں اکیلی جاؤں گی، ورکر نہیں آئیں گے۔ اچانک ورکر جو ہے نا اپنی محبت، پیار، اور ہماری جو بعد میں کہا بھی سے انہوں نے ہمارے پیار میں بہر نکلے۔ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا، ہم نے تو منع ہی کیا تھا ان کو۔ خیر وہ آئیں، اس کے بعد پتھراؤ، اس کے بعد لاٹھی چارج، پولیس کے ساتھ لڑائی، اور اس کو مریم نواز کا شیشہ ٹوٹ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ نیب مکر گیا۔ نیب نے کہا جی ہم ان حالات میں آپ کا تو وہ کرتے نہیں ہیں، آپ کا ہم وہ نہیں کرتے، انٹرویو نہیں کرتے یا کوشچن نہیں کرتے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ جو ہوا پوری قوم نے دیکھا۔ اس سے بڑا جو کام ہوا ہے مریم نواز نے، جو بڑے عرصے سے آپ، اور بلکہ میرا خیال کل پرسوں شاید کہ ہم کسی اس میں بات بھی کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ ٹوٹلی چپ تھیں جب سے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے اور خود ضمانت ہوئی تھی، تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ ڈیل کا حصہ ہے کہ آپ یہ بولیں گے بھی نہیں، وہ باہر رہیں گے، یہ یہاں پہ آرام سے اپنا جو ہے خاموشی اس کو رکھیں گے۔ آج انہوں نے ایک بلاسٹ کیا ہے، اور بڑا انتہائی میرا خیال ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو جس طریقے کا چارج شیٹ کیا ہے کشمیر پہ، کہ ہاں سعودی عربیہ پہ انہوں نے بڑا بولڈ ایک سٹینڈ لیا کہ ہمارا دوست، اور جس طریقے کا آپ نے تعلقات خراب کیا ٹوٹل انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف لمبی ایک آج انہوں نے چارج شیٹ کے انہوں نے کی ہے، سب کچھ دیکھی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم ان کے بڑے مطلب شدید اس میں وہ رہے ہیں، کرٹکس رہے ہیں، کہ بڑی حد تک جو ان کا پی ایم ایل نواز کا ورکر ڈاؤن تھا، ڈپریس تھا، جب سے انہوں نے 3 سال کا ووٹ ڈالا تھا ان کا یہاں پہ، ان کی جنرل صاحب کی مدت کوئی نہ تسیم ہے۔ بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کہ چھوڑو یار، 3-4 سال یہ کہتے رہے ووٹ کو عزت دو، اب پتہ چلا بوٹ کو عزت دو۔ سو وہ بھی اس میں بھی ڈپریس ہوئے۔ وہ ان کی ریوائول ہوئی ہے، ان کی لگتا ہے کہ آج بہت سارے خوش تھے، میں دیکھ رہا تھا جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے سارے چہرے کھلے ہوئے تھے کہ مریم واپس آ گئی، اٹ مینز کہ کوئی بات چیت ہو گئی۔ لاسٹلی حکومت کا کتنا سمجھتے ہیں؟ میں نے ایک اپنے کسی کالم میں لکھا تھا، جتنا کام پیپلز پارٹی کر کے گئی تھی، نواز شریف صاحب کر کے گئے تھے، اور جتنے کیسز ہیں ان پہ سٹوریز ہیں، میڈیا نے ایکسپوز کیا، اس پارٹی کو کم از کم یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال کیا، ان کو 20 سال تک دوبارہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر عمران خان صاحب بہتر پرفارم کرتے۔ ان کی نالائکی کہیں گے، ان ایفیشنسی کہیں گے، یا ان کی اچھی اسٹریٹجی کہیں گے کہ ود ان یہاں پہ 2 ایئرس نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی واپس وہ اس مین سٹریم پہ ہیں۔ سر صاحب پہلے تو یہ وہ لوگ جو بار بار تانے دے رہے تھے کہ دیکھا چپ کر گئی مریم، بولتے نہیں ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، تو ان کی تو ایک تسلی ہو گئی ہے پوری، کیونکہ آپ شوق پورا کر لیں، کیونکہ وہ جو بھی ایک کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب مریم بولتی ہیں تو وہ بڑا دھاڑ کے ہی بولتی ہیں، اور ان کو بولنا آ گیا ہوا ہے، اور بڑی بولتی ہیں، اور بڑے اس کے اندر جذبات ہوتا ہے، اور بڑے اس میں امپیکٹ کے ساتھ وہ بولتی ہیں، پہلی بات۔ دوسرا بولنا کلاس صاحب سمجھ آتا ہے آپ کو اور مجھے، میرے خیال میں 2-3 وجوہات ہیں ان کی آج اس طریقے سے بولنے کی اور یہ پبلک شو کرنے کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پلانڈ تھا کہ یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بالکل یہ 2-4 ہزار بندے اکٹھے کرنا اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لاہور کے گڑھ میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ نہ آئیں، آپ پرائیویٹلی جو ہے نا آپ اپنے کنوے کر دیتے ہیں، 2-4 چمچے چاٹے سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، تو انہوں نے یہ 3-4 وجوہات تھی یہ کرنے کی۔ پہلی یہ کہ آپ کو اور مجھے اطلاع آ رہی ہیں کہ ابھی یہ
ٹائٹ کرنے کے آرڈر آ گئے ہیں. تو ویسے تو ٹروس ہوا تھا نا کہ جو ہے آپ کو ہم میاں صاحب کو باہر جانے دیں گے, آپ کو بھی جو ہے مزید کیسز اور مزید اندر نہیں کریں گے, تو آپ بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو جو ہے آپ یہ کریں گی, ان ریٹرن یہ آپ خاموش رہیں گی, ٹویٹس نہیں کریں گی, اور میاں صاحب بھی کوئی وہاں لندن سے بیان نہیں دیں گے. تو وہ جو آپ کو اور مجھے خبریں آ رہی تھیں کہ جناب ابھی آئندہ 2 مہینے کے اندر جو ہم نے یہ جو انکشاف فرمایا تھا کہ جناب فیصلے ہوئے ہیں کہ ذرا ٹائٹ کرنے کے آرڈر آ گئے ہیں کہ کافی اور لوگ پکڑے جائیں گے. اس پر کچھ لوگوں کے نام نہیں دے, فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ کو یہ جو ہے نا لیونگ بیانڈ مینس کا کیس ان کا آ رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کا بھی کیس آ رہا ہے, اور بھی یہ کافی سارے آہستہ آہستہ کچھ نام دیے جا سکتے ہیں. تو وہ یہ کیسز ان کے تک بھی اطلاعیں پہنچ گئی تھی بالکل کہ جناب یہ جو ہے نا اس سارے کی وجہ سے ہمیں وہ والا ٹروس نہیں مل رہا یا ریلیف نہیں مل رہا. ریلیف لینے کے لیے بھی ایک کانسٹنٹلی تھوڑا سا پریشر رکھا جاتا ہے, گھر میں بیٹھ جانے سے ریلیف نہیں ملتا. سو ایک تو نیب میں بلایا جانا ہی پروویکیشن تھا کہ اچھا پھر نیب میں بھی بلانا ہے, اور چپ بھی رہنا ہے. تو چپ کس بات کا رہنا ہے, جب نیب میں بلا لیا تو پھر میں بولیں گے. تو پہلی ریزن یہ ہے. دوسری جو آپ نے وجہ بتا دیا ہے کہ پالیٹکس کے اندر الائیو رہنے کے لیے ورکرز کو امید دی جاتی ہے کہ ہم کل کو واپس آ سکتے ہیں. کل کے پوسٹ انہوں نے آج یہ بالکل وہ پرویز شیخ صاحب کی ٹریننگ ہے ظاہر ہے, تو انہوں نے وہ کہا ہوا تھا کہ یہ جانے والے ہیں 6 مہینے کے اندر, وہ خود کہہ رہے ہیں, اور ورکر تیار ہو جائے. اور یہ ورکر کو جب تک الائیو نہیں رکھنے کے لیے امید دینی پڑتی ہے کہ یہ جانے والے ہیں اور ہم آ سکتے ہیں, یہ امید دینا بھی بڑا ضروری ہے. تیسرا یہ میڈیا کے اندر اور جو ایک جائز ایک الزام تھا کہ جناب لوگوں کو اتنا انقلاب کے خواب دکھا کے کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دو, تو وہ سارا خود خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اور آپ پر میں بھی تانے مارتے تھے کہ جناب یہ یا جائیدادیں بتا لیں یا انقلاب کر لیں. تو یہ اس کے لیے بھی ضروری تھا ان کو. اب کوشچن یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ, اس کو نیکسٹ لیول پہ دوبارہ یہ ٹروس ہو جائے گا کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے کہ کیونکہ اس کے بعد اگر وہ انہوں نے اگر پکڑنا بھی تو اب تو جسٹیفیکیشن بھی ہے, یہ نئے کیسز بھی بن گئے ہیں, آج بن گئے ہیں کہ جی یہ کیا گیا وہ کیا گیا پکڑے جانے کا. تو وہ ایک زیادہ پکڑ سلسلہ شروع ہوگا اور یہ لڑائی بڑھے گی, یا یہ جو ہے گورنمنٹ ڈر جائے گی, اسٹیبلشمنٹ ڈر جائے گی کہ جناب یہ گھر میں ہی بیٹھی ٹھیک ہیں, تو ان کو مزید نہ جگایا جائے, اس طرح ہی ٹائم گزارا جائے. سو یہ اب ایک کوشچن ہے, اس پہ آپ اوپینین دیں پھر میں اپنا دیتا ہوں. عامر میرا یہ خیال ہے کہ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو میری ریڈنگ تھی جو غلط نکلی ہے کہ خان صاحب کو جتنی میسو سپورٹ ملی ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں کھڑی ہوئی ہیں, میڈیا کو آپ نے اگر نہیں دے رہا تھا سپورٹ, آپ نے یہاں ان کی گردن پہ ڈنڈا رکھ کے کسی کو جیل میں ڈال دو, کسی کو بند کروا دو, آف ایئر کروا دو, پیمرا کے ذریعے سزائیں دلوا دو, شوز بند کروا دو, نوکریوں سے نکلوا دو, اخبارات میں کرائسس پیدا کر دو, اب یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہ ہوئے مطلب ہے, اور میڈیا مالکان کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی کو چھوڑا نہیں ہے, وہ اپوزیشن کو رگڑتے میڈیا کو بھی رگڑ گئے, میڈیا کو رگڑ دیا, سوشل میڈیا رگڑ دیا, ہر جگہ عمران خان صاحب نے اپنی وہ بنا لی ایروگینس آف پاور, ایبسلیوٹ پاور. وہ کہتے ہیں ایبسلیوٹ پاور کرپٹس یا ایبسلیوٹلی. ان کو یہ لگا ہے کہ ان اپوزیشن ساری جیل میں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب اتنی یہاں پہ میسو کرپشن اور اپنی ریگولیٹریز کر کے گئے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں ان کی حکومتیں یا ان کے سارے ایکٹس آف امیشن کمیشن تھے, سو لوگ ان کو سننے کو تیار نہیں تھے. وہ اگر کوئی بات کرتے بھی تھے عمران خان صاحب کو, کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ بات کرنے کی پوزیشن میں تھے, لہٰذا لوگ ان کا ویٹ نہیں آتا تھا. اچھا میڈیا ان کو آ کے زیادہ سپیس دینے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ یہی میڈیا تھا جس نے آگے زرداری صاحب کے 40 بلین کے فیک ان کے اکاؤنٹ جو تھے ان کی سٹوریز دی تھیں یا پنامہ دیا تھا. اب آ کے میڈیا کیسے کہتا نہیں جی کہ جہاں زرداری صاحب نواز شریف صاحب جو نا یہ فرشتے ہو گئے یکدم, اور عمران خان صاحب برے ہو گئے, وہ بھی ان کے ایج میں جا رہا تھا, اس میں چیزیں جا رہی تھی. سو کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں تھا, نا انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی تھی, بینظیر بھٹو کو پرابلم آتے تھے, یا میں نواز شریف صاحب کو آتے تھے, کبھی آرمی چیف سے تعلقات نہیں ہے, کبھی ڈی جی آئی سے نہیں ہے, اور کبھی میڈیا سے ٹھیک نہیں ہے, کبھی اپوزیشن تنگ کر رہی ہے, سازشیں ہو رہی ہیں. اب تو نہ سازشیں ہو رہی تھی, نہ ملاقاتیں ہو رہی تھی, نہ کوئی آپ کو تنگ کرنے والا تھا, بلکہ وہی والی بات آپ تو سب کو بند کروا دے. اس کا نقصان کیا ہوا آپ کو, آپ ریلیکس ہوئے, پوری اپوزیشن جیل میں ڈال دیا آپ نے, میڈیا آپ نے بند کر دیا, کسی کو آواز نہیں نکالنے دی, اپنی آپ نے پھر الائز کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح کی کرپشن اور انیفیشنسی کی کہانیاں آئی ہیں لوگوں کے لیے بہت بڑی میسو ڈسپوائنٹ اس میں. آج اگر مریم نواز دوبارہ ریوائیو کر رہی ہے نا,
آج اگر اپوزیشن دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے, آج میڈیا ان کو سپیس دے رہا ہے, اف یو آسک می, میں تو اس موجودہ حکومت کو بلیم کروں گا کہ آپ نے ایسے لوگ اپنے اس میں بٹھائے. جو بات آپ کہتے تھے ٹی وی پروگراموں میں 92 میں کئی دفعہ آپ نے کہا, اور بڑی پوری قوم ناراض ہو گئی تھی, پوری پی ٹی آئی ناراض, عمران خان صاحب ناراض, ان کے جیالے متوالے جنونی ناراض کہ جناب خان صاحب لوگ لے رہے ہیں, بندے لے رہے ہیں الیکٹبل. آپ لوگوں کو کہتے, آپ اس وقت بھی کہتے تھے الیکٹبل کو آنے دیں, آپ کا الفاظ مجھے یاد ہے, بازو مروڑ کے آپ سے اپنے کام کروائیں گے, وہی کام کروا رہے. سر خان صاحب نے اس دفعہ پچھلی کی اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے ایم پیز کے لیے پیسے اربوں روپے اپروو کیے کہ ان کو پیسے دیں. یہ بلدیاتی نظام کو انہوں نے ڈمپ کر کے رکھ دیا. سر انہوں نے یہاں پہ کوئی اپنی, آپ ان کا سسٹم دیکھ لیں, پارلیمنٹ ایک طرح کی تباہ ہو کے رہے کہ وہاں کو نہیں جاتا. خان صاحب نے جو وزیر لگے ہیں, ان کے جو اسکینڈل آ رہے ہیں, ان کی سٹوریز آ رہی ہیں, ان کے ہاں مہنگائی ہوئی ہے, ان کے ہاں اس شوگر کو دیکھ لیں, ویٹ کو دیکھ لیں, بجلی کو دیکھ لیں, آئل کرائسس ہے. ابھی ویٹ آپ کی ختم ہوئی ہے اپریل میں. سر اپریل مئی میں آپ کی وہ آئی ہے فصل, یہ انہوں نے اب یہ بیٹھ کے یہ اس سے وہ منگوا رہے ہیں. سو بیڈ گورننس, بیڈ منسٹر, یاروں دوستوں کو کرونیز کو جس طرح خان صاحب نے پاور میں لے کے آئے ہیں, لوگوں کو لگا کہ یار وہ کرپٹ تھے, وہ برے تھے, جیسے تھے, اگر وہی کنٹینیویشن ہی رہنی ہے, یار دوست پہلے خاندان پال رہے تھے, اب خان صاحب کے یار دوست پال رہے ہیں. سو لوگوں کا میرا خیال ہے اس پہ بڑا وہ آیا ہے کہ ان کی ریٹنگز گری ہیں ان کی, اور انہوں نے 2 سالوں میں ریٹنگ گرنا, 2 سالوں میں اپوزیشن کا کھڑا ہو جانا. سر میرا خیال ہے اس کا ہول کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب. کلا صاحب 2 سال وہی نا, ابھی 2 سال گزر گئے ہیں. سو اب یہ والا ماضی کو بلیم کرنے والا وہ نہیں ہے, پرفارمنس کی وہ بات تھی. اور ٹھیک ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی کرونا ہے, فلانے حالات ہیں, انٹرنیشنل بلا 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 جو کرتے رہے, مگر فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی دیکھے وہ کیا دیکھ رہا ہے. اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء, جو یہ بیسک آٹا چینی وغیرہ ہے, 18% مہنگائی ہے. خوفناک جاب لیسنس ہے, پہلے ہی جاب لیسنس تھی, کرونا سے اور بڑھ گئی ہے. لوگوں کو پیسہ ہے نہیں ہے, بجلی 6-8 اتنی ایکسیس ہونے کے باوجود, ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے, لوگ 8 گھنٹے جو ہیں بجلی کی بغیر گزارا کر رہے ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا جو بل ہیں وہ خوفناک قسم کے جو ہے نا اس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں یوٹیلیٹیز کے. سو مہنگائی, بے روزگاری اور پھر بیڈ گورننس. اب یہ سارا جو مار دھاڑ ہو رہی ہے لاہور میں ہوئی ہے, اور یہ پنجاب میں آگے اگر یہ بڑھ گئی تو پنجاب میں بڑھے گی. ڈیل کون کرے گا؟ ایک تو کریں گے بزدار صاحب, وہ ان کے کان میں کتنا کو فیاض چوہان بتائے گا. اور آج فیاض چوہان کی ماشاءاللہ اس کو ہینڈل کرنے کا نا, یہ فیاض چوہان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ بلا 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 کرے. مریم نے ایک امپیکٹ چھوڑا ہے, اس کا مقابلے میں کوئی بہتر ایکسپلینیشن دیتے. فیاض چوہان سے گالیاں نکلوانے سے یہ کام نہیں چلے گا. دوسری آپ نے دو باتیں جو نا ٹیکنیکل آج میں نے بڑی غور کیا ہے کہ مریم کی ساری اسپیچ کے اندر 2 چیزیں تھیں امپورٹنٹ. ایک یہ کہ انہوں نے پوری پہلے اس کے اندر شہباز شریف کا ذکر ہی نہیں کیا. کویسچن آنسر میں ہلکا سا کہا کہ ہاں شہباز شریف صاحب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, نواز شریف صاحب بیانیہ. سو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا, یہ شہباز شریف والی یہ جو صلح وہ ہے, وہ کل کو کوئی پتہ نہیں, ویسے واپس اس پہ آ جائے, وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. مگر فی الحال انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف تو کرو سائڈ پہ. تو بار نواز شریف بیانیہ ایک بہرحال وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ, ایک سیریمونیل جتنا نام ذکر کیا جاتا تھا, آج ان کا ذکر نہیں کیا. پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب بھی آ سکتے تھے, کیوں نہیں, ان کو ظاہر ہے. باقی جو سارے زعماء بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے لیڈر, ان کے نام بھی لیے گئے, دکھائے بھی گئے. شہباز شریف اور ان کا بیٹا جو ہے نا اس کے اندر سے غائب تھے. دوسرا انہوں نے آج جو ہے نا, آپ نے غور کیا, اسٹیبلشمنٹ میں بڑا کم ہٹ کیا. انہوں نے سلیکٹڈ کا لفظ بھی نہیں یوز کیا. انہوں نے کہا وہ لوگ جو جن کی وجہ سے وہ آئے, سلیکٹڈ, یا یہ جو ہوتا تھا نا وہ جو طنز کی جاتی تھی نا اس طرف, وہ بھی زیادہ نہیں کیا گیا. تو وہ وہاں پہ میرا خیال یہ گنجائش دیکھ رہے ہیں. اور آگے یہ اب گیمبل ہے, میں سمجھتا ہوں آگے اس کے بعد اگر یہ مار دھاڑ زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس وقت حالات اس طرح کے کنڈیوسو ہے کہ یہ دھرنے شرنے اپنے تو کرتے رہے, ان کے بعد جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اگر وہ دھرنا کرتے ہیں اور وہ یہ ان کو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں, تو آگے یہ گیمبل ہے. مگر اگر لیٹ سے کہ یہ سیکشن پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو اب اس کا مریم کے اس کا مزہ چکھاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے, تو جو آپ نے کہا ہے کہ وہ پھر وہ ججمنٹ کے لیے آپ جیسے لوگ, میرے جیسے میڈیا, سوشل میڈیا, سول ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ سارے ان کے آ جاتا ہے. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کو بیڈلی لوز کر رہی ہے. یہ جو برا سلوک کر رہے ہیں, ماکدار کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آج انہوں نے مشکل الرحمان کا بھی ذکر کیا.
تو وہ میڈیا کو ون اوور کر رہے ہیں آج کل. آپ کو بتائیے وہ بڑا ایفرٹ کرتے ہیں. آپ جیسے میرے جیسے لوگوں سے بھی جن کا ان کو خیال تھا کہ جی بہت زیادہ ہم تنقید کرتے ہیں, ہمارے سے بڑے اچھے طریقے سے ایک دم سے ملنے شروع ہو گئے ہیں. مجھے بھی کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں. آج یہ پی ٹی وی سے آئی کے پروگرام میں ہے, تو جس کا مجھے آیا میرے جاننے والے تھے, میں کہ بھائی صاحب کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑ گئے, مجھے آج پی ٹی وی سے آئی ہے کہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں شرکت کریں. میں کہ اللہ خیر, آج ضرورت تھی نا ذرا اس کی کہ مریم نواز کو کریں گے جو ہے نا ملا کے خود سے. اب ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں آپ جواب دیں یا میں دیں جواب. تو بھائی صاحب یہ آپ نے بھگتا ہے, تو یہ اس کا جواب دے نا. یہ ابھی تو میرا خیال ہے یہ ٹریلر آیا ہے, شاید آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ حالات فلم آنے والی ہے. اس پہ میرا یہ خیال ہے, لاسٹلی اس کی طرف جاتے ہیں, سم اپ کی طرف جاتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی دو چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے, میرا خیال ہے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, خاموش ہیں, چپ بیٹھے ہیں, خاموشی کی بھی مریم نواز نے اس کی ریزننگ دی کہ ہم خاموش ہو کے ان کو ایکسپوز کیا بول کے. ایک تو یہ تصور انہوں نے دیا ہے بڑی کامیابی سے کہ جناب کہ اب ہم دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں, انہوں نے شیک اپ کر دیا سارے کا سارا. یا ہماری اسٹیبلشمنٹ سلیکٹر جو ہیں, شاید عام آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے نا تو سلیکٹر کی اجازت ہوگی, ٹھیک ہے جی کر لیں. اور سلیکٹر نے بھی ذرا تھوڑا نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ ایک باسکٹ میں انڈے ڈال کے ہم نے خان صاحب کو بہت سر پہ چڑھا دیا, اور خان صاحب جو ہے نا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یا وہی والی بات مریم نواز والی اس بزدار صاحب پہ, کیونکہ نہیں مان رہے خان صاحب, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ذرا پھر ان کو ادھر بھی انگیج کریں. پھر ہم نے کیوں یہاں پہ وہ جو سیاسی گھوڑے ہیں ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تاکہ ایک خان صاحب کو تکلیف نہ ہو. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسری جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں کیا, وہ پلان ہوگا باقاعدہ, میرا اس پہ اپنا ہے, تاکہ ہم ایک سخت پوزیشن رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ یا ہماری ایجنسی وٹ ایور پہ, اور شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب مذاکرات لین دین کوئی رات کو برقعے شرقے پہن کے ملاقاتیں کام کرنے والا وہ بڑے چاچا جی صاحب جو نا چھوٹے چاچا جی وہ کر لیں گے. سو یہ اس پہ ہوگا. اور پلس جو بات آپ نے کی, فیاض چوہان صاحب ان کمپنی کا کام نہیں ہے, لیکن کیا کریں, عمران خان صاحب کو وہی پسند ہے جو گالی گلوچ کر سکتے ہیں. یہ تو اب نو ہے, مطلب ٹویٹر پہ دیکھ لیں جو لوگ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا آپ اس کے بعد فیاض چوہان صاحب کو دیکھیں. بہرحال ایک بڑا جھٹکا میرا خیال ہے آج لگا ہے. یہ جو تصور جا رہا تھا نا کہ جناب کہ بالکل ایوری تھنگ از ان کنٹرول, وہ میرا خیال تصور کو آج بڑی حد تک انہوں نے ڈنٹ کیا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. میرا یہ خیال ہے ابھی بھی کہ ان کا کہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ زیادہ ہے کہ اگر اپوزیشن 2 سالوں میں ریوائیو کر گئی ہے, اپوزیشن کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں جو مجھ سے سمجھیں. بہرحال یہ خان صاحب کے سامنے میرا خیال نیا بگ چیلنج ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں. بات وہی ہے کہ 2 سالوں کی جو گورننس اور ان کے یار دوست اسکینڈل مار دھاڑ سامنے ہے, تو میرا خیال بڑی حد تک ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہرٹ ہوئی ہے. اور دوسرا اتنی پاور مل گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے. اپوزیشن تو رہی تھی, یہ رہی نہیں تھی, نہ اپوزیشن تھی, نہ پارلیمنٹ تھی, نہ میڈیا تھا. اس کے بعد بلنڈرز ہونے تھے جو ان سے کمٹ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ان کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں آ چکی ہے. وہ